مجھے جوائن کیا محترم جناب شہزاد قریشی صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں. اب وہ جو ہے نا ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری, یعنی کہ اب میڈیا کے ساتھ بھی ان کا ڈائریکٹ, پہلے کبھی کبھار وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, اب ان کی ذمہ داری بھی بن گئی. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. سر بڑا اہم اسٹیٹمنٹ آج شاہ قریشی صاحب نے کہا کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے. یہ تو شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں سب, جان کو بھی خطرہ ہے, گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. خان صاحب موو ہوئے ہیں بنی گالہ, خیبر پختونخوا سے تنقید کی جا رہی تھی وہ کیوں بیٹھے, ان کی مرضی تھی جہاں بھی بیٹھے, خیبر پختونخوا بھی پاکستان ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے جب سے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اور یہ ہر قسم کی سازش اور ہر قسم کی جو کہنا چاہیے تخریب والا ہوتا ہے, تخریب کار مائنڈ ہوتا ہے, یہ وہ مائنڈ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو حکومت میں تو ہم آ چکے ہیں تو اپوزیشن کو اتنا دبا دیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اپوزیشن سے پی ٹی آئی رہ گئی ہے, باقی تو تمام جماعتیں ان کے ساتھ مل چکی ہیں اور یہ چوروں کا ٹولہ اور یہ سارے جو کہنا چاہیے کرپشن کے جو چیمپئن تھے یہ سارے ایک ہو چکے ہیں. ان کے نزدیک اپوزیشن کون ہے؟ پی ٹی آئی کون ہے؟ عمران خان. تو یہ چاہتے ہیں عمران خان کی آواز کو دبایا جائے. اور جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ وہ پشاور میں تھے, تو بالکل پاکستان کا شہر ہے پشاور, اور ہماری کے پی کے میں گورنمنٹ ہے اور خان صاحب وہاں پر کچھ اسٹریٹجی کے تحت تھے. اب آپ کے سامنے بنی گالہ جا چکے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ جو وزیر داخلہ ہے رانا صلاح اللہ, یہ تو ایک دہشت گرد ہیں. ان پہ تو آلریڈی کتنے قتل کے جو الزامات ہیں, اور ان کے اپنے پارٹی کے لوگ جو عابد شیر علی ہیں وہ قتل کے الزامات لگاتے رہے کہ اس نے 15 کیے, اس نے 10 کیے. ان کے والد صاحب چودھری شیر علی بیٹے بھی لگاتے ہیں, پورا خاندانی ان کا وہ ہے. اور انہوں نے کئی فیصل آباد میں تو یہ جانے مانے بدماش ہے, دونوں ہی بدماش ہیں. ایک بدماش دوسرے بدماش کو کہتا ہے کہ بھائی اس نے 15 قتل کیے ہیں, وہ کہتا ہے اس نے 10 قتل کیے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سازشیں کر لیں, اب خان صاحب کی اسٹریٹجی فائنل راؤنڈ میں جانے والی ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں فائنل راؤنڈ سٹارٹ ہونے والا ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی شاہ محمود قریشی جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں ان کی بات بھی آپ نے سنی, انہوں نے بھی کہا کہ کسی وقت بھی خدا نخواستہ یہ کوئی بھی ایسا غلط قدم اٹھا سکتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی اعلانات کی ضرورت نہیں ہے, کسی لیڈر کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی سے تیار رہیں, ایک ایک ورکر تیار رہے اور ایک ایک ورکر اپنا رد عمل دے گا. اور ہم دیکھیں پرامن لوگ ہیں, آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں جو 25 مئی کو جو مظاہرے ہوئے, جو پروٹیسٹ ہوا, جو احتجاج ہوا, یقین کریں ہم نے پتھر نہیں اٹھائے. میں کراچی میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ہم پہ آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, اسٹریٹ فائر ہوئے, ربڑ کی گولیاں چلیں اور ریل گولیاں چلیں, اصلی گولیاں چلیں. ہماری خواتین کو مارا پیٹا گیا, ہماری بہنوں کو مارا پیٹا گیا, اس کے باوجود ہم نے تشدد کی پالیسی پہ عمل نہیں کیا. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے جو ان کا بھی تھا گورنمنٹ میں. یہ ہمیں کہتے تھے ہم سے حکومت چلائی نہیں جا رہی, ہم نااہل ہیں, ہم حکومت چلا نہیں پا رہے ہیں, مہنگائی ہو چکی ہے, تو آپ کائنڈلی آپ ریزائن کریں اور گھر کو جائیں. تو ہم نے بھی تو الیکشن اناؤنس کیے تھے نا, اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس پورے ملک میں سب سے غیر مقبول جماعت پی ٹی آئی ہے. تو ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اب تو یہ 13 جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں. انہوں نے مہنگائی مارچ بھی کیا تھا, ہم نے 58 روپے یا میں کچھ کمی پیچی ہوئے تو 56 روپے بڑھے ہمارے 3.5 سالوں میں. انہوں نے 2 مہینے کے اندر 60 روپے بڑھا دیے. اور آپ کو میں قوم کو ایک اور بیڈ نیوز دینے جاؤں, یہ عنقریب ابھی جو پھر ریوائز ہوں گی 15 دن کے بعد, تو یہ 30-40 روپے اور بڑھائیں گے. بجلی کے آپ وہ دیکھ لیں, اوور آل لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں. دیکھیں میں سندھ کا شہری ہوں, پاکستان کا شہری ہوں, سندھ سے میں منتخب ہوا ہوں, کراچی شہر سے منتخب ہوا ہوں. کراچی کے لیے خان صاحب نے ایکسٹرا بجلی دی ہوئی تھی تاکہ یہاں صنعتوں کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے, معیشت کا پہیہ چلتا رہے, اور یہاں پر جو بزنس مین ہے اس کو آرام ملے. انہوں نے وہ بھی چھین لیا. حال یہ ہے کہ خود کبھی ٹرکی تو کبھی کدھر کہتے ہیں میں زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لیکن اشتہارات آپ دیکھیں تو ایک ٹرکی جانے کے اشتہارات دینے کی کیا ضرورت تھی ٹرکی کے دورے کی؟ کوئی چلے معاہدہ ہوتا, کوئی اسپیشل نیوز ہوتی جو عوام تک پہنچانی ہوتی. تو میری تو سمجھ سے بالاتر ہے, اس کا ایک ہی حل ہے, یہ فوری انتخابات کرائیں. ان کو بس ایک ہی ڈر ہے کہ 2/3 اکثریت سے اب عمران خان صاحب آ جائیں گے اور ان کا بوریا بستر گول ہوگا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری انفارمیشن بھی یہی ہے. جو آپ کی آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس, کہ کس آپشنز پہ لانگ مارچ؟ آپ نے خود کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف گئے, کیا فیصلہ آتا ہے کچھ ہوتا ہے. اب لانگ مارچ ہمیں ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے, کچھ آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہوگی, پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی. آپشن, سیاسی آپشنز کیا ہیں؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں, الیکشن کروائیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم نے شروع سے ایک ہی بات کی ہے اور ابھی بھی ہم اس موقف پہ قائم ہیں کہ ہم چاہتے ہیں فوری انتخابات ہوں, الیکشن ہو. تو الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی بڑا دوغلا پن کا ثبوت دیا, بہت دوغلے پن کا ثبوت دیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ
ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی تھی، پھر کہتے ہیں سینسس کا مسئلہ ہے، پھر کہتے ہیں ہم 7 مہینے سے پہلے 6 مہینے سے پہلے انتخابات نہیں کرا سکتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ اگر یہ ان کو تو ہمیشہ ریڈی رہنا چاہیے کسی وقت بھی. 3 مہینے کا دیکھیں 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ان کو، گورنمنٹ آئے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور یہ اس کے اندر اعلانات کر دیتے. پر پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی جو لسٹیں لگ رہی ہیں جو 19 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے، جس میں ووٹر اپنا نئے ووٹر بھی اندراج کرا سکتے ہیں، پرانے ووٹرز ہیں ان کو اٹھا کے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، 25,000 ووٹ اس ڈیفینس کے اٹھا کے لانڈی، کورنگی، ملیر اور ایسی جگہ پھینک دیے تھے. یا بیگم کا ووٹ ادھر ہے تو ہسبینڈ کو کہیں اور پھینک دیا، ماں باپ کا ووٹ ادھر ہے بچوں کا ووٹ کہیں اور کر دیا. تو یہ دیکھیں ایک منظم انداز سے سازش ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کہ دیکھیں یہ ساری قوتیں اس وقت ایک ہو چکی ہیں، یہ چاہتی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں نہ آئے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے. یہ کچھ بھی حربے کر لیں، ہمارے پاس ایک مطالبہ ہے اور وہ مطالبہ ہمارے تمام آپشنز ہمیں وہاں تک لے کے جاتا ہے. شاہ صاحب آپ کو خود پتا ہے، آپ کو پاکستان کی سیاست کا پتا ہے. ایک آپ پڑھے لکھے پولیٹیشینز ہیں، سمجھدار ہیں، بزنس کو سمجھتے ہیں اور ایسے علاقے سے ہیں جو بڑا اہم ہے، وہاں سے جیت کے آئے، جو غلطی نہیں کرتے ووٹ دینے میں اور نکلتے بھی نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لیے نکلے. آپ کو خود پتا ہے کہ گورنمنٹ یہاں کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، اگر پارٹنرز ہو تو گورنمنٹ چلے گی، نہیں ہوں گے تو نہیں، جس طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا. اس میں بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، آپ کو خود پتا ہے. اگر آپ اپوزیشن میں ہو یا آپ تحریک چلا رہے ہیں، اس کے لیے بھی کولیشن ہونی چاہیے. اب آپ جو تھے نا گورنمنٹ میں، جب تک کولیشن تھے آپ کے ساتھ تو آپ کی گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ چلی گئی. اب آپ اکیلے احتجاج کریں، اکیلے جدوجہد کریں، کوئی کولیشن بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے بھی تیار. خان صاحب سولو فلائٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں سولو فلائٹ کامیاب نہیں ہوتی، آپ کو خود پتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں امتیاز بھائی، یہ سولو فلائٹ کیوں ہوئی؟ ابھی اس کے آپ پس منظر میں بھی جائیں نا، یہ سولو فلائٹ اس لیے ہوئی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دودھ جب پھٹتا ہے تو اس میں سے اس کی جو چھاچھ الگ ہو جاتی ہے، جو پانی ہوتا ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے، جو آپ کو باقاعدہ نظر آ جاتا ہے کہ دودھ پھٹ چکا ہے اور کچھ چیزیں اس میں سے الگ ہو گئی ہیں. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ اس کرپشن کی پوری سٹوری کے اندر لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں، لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں. جتنی جماعتیں بے نقاب ہوئیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ اتحادی تھی، چاہے وہ ہماری اتحادی نہیں تھی، اپوزیشن میں تھی، وہ سب ایک ساتھ ہو گئی ہیں. ان کے مفادات ہیں، ان کو فیملی لمیٹڈ اپنا بزنس بچانا ہے، ان کو اپنی پالیٹکس بچانی ہے، کسی کو اپنے ابو کو بچانا ہے، کسی کو اپنی پھپھی کو بچانا ہے، کسی کو اپنے چاچا کو بچانا ہے. تو یہ سارا جو کرپشن کی جو کھچڑی ہے نا، یہ وجہ ان کے اکٹھے ہونے کی. میں تو کہتا ہوں کاش یہ عوام کے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے، کاش یہ اس لیے اکٹھے ہوتے کہ ملک کی معیشت بہتر ہو جائے، کاش یہ اس لیے اکٹھے ہوتے کہ ملک کو ایک صحیح راہ پہ ہم لگا سکیں. یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں کرپشن پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا الگ ہو جانا تو یہ تو اور زیادہ ہماری سچائی کی دلیل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، دیر از اے فائن لائن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اب ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. انہوں نے ہمیں کتنا کہا کہ جب حکومت جائے گی نا تو کرپشن کے کیسز کھلیں گے، جب حکومت جائے گی نا تو پھر وزراء کے خلاف کرپشن کے کیسز کھلیں گے. کہاں ہے کرپشن کے کیسز؟ کرپشن کے کیسز یہ ہیں کہ کبھی کسی ایک بلڈر کی آواز آ جاتی ہے اور وہ بلڈر کی آواز چلائی جاتی ہے، یا کبھی کس کی آواز چلائی جاتی ہے، تو آئیں مقدمہ کریں، ثبوت کے ساتھ آئیں اور بتائیں کہ خان صاحب نے یہ چیزیں کی ہیں. کہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب نیٹ اینڈ کلین ہے، ان کو پتہ ہے خان صاحب ایماندار آنےسٹ ہیں، تو یہ کچھ بھی کر لیں. میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی بلیسنگ ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستانیوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کو اب جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں ووٹ کس کو دینا ہے اور ملک کی خودداری اور ملک کی بقا و سلامتی کے لیے نکلنا کس کے لیے ہے. سر اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اس ملک کی، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. نم میں ٹی وی پہ 1-2 منٹ اگر آپ انکار کر دیں اور میں بھی کر سکتا ہوں تو پھر جب آف ریکارڈ ہوں گے ہم دونوں مان لیں گے. یہ بات خان صاحب کو بڑی سپورٹ ملی تھی اور اب خان صاحب ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ کریں اور بڑے سخت بیانات تھے. اب میں بار بار دہراتے، میں ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک پاکستانی ہوں، درد ہے مجھے. اگر میں ایسے الفاظ بار بار کل بھی شو میں کیا تو مجھے بڑی منہ میں خاک، اگر پاکستان ٹوٹ جائے، 3 حصوں میں ہو جائے، ہماری ایٹمی طاقت رول بیک ہو جائے اور یہ چیزیں ہو جائیں. آپ کو پتا ہے ایسے خان صاحب بیانات دے رہے ہیں، یہ بڑے سخت بیانات ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور خان صاحب اکیلے دے رہے ہیں. اس کے بیانات کو سپورٹ بھی کوئی نہیں رہا پارٹی کے علاوہ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کے جو بیانات تھے ان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا. کیا ہم اکیلے جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی محفل میں یا ہم دوستوں کی محفل ہوتی ہے تو ہم آپس میں ڈسکس نہیں کرتے خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہوا تو ملک کی جو بقا ہے وہ خطرے میں ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو گیا تو ملک کی بقا
پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ ڈسکشن ہے. دیکھیں نا, اللہ نہ کرے اگر پاکستان آرمی جو کہ ہمارا بڑا ہی ایک مضبوط ادارہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو فخر ہے اس ادارے پہ, اگر وہ خدا نہ خواستہ کمزور ہوتا ہے, یا ہماری معیشت کمزور ہوتی ہے, یا کوئی بھی اور ادارہ ہمارا کمزور ہوتا ہے, تو اس کا اثر ملک پہ پڑے گا. انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہیں, میں ہوں, پاکستان کا بچہ پاکستان کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے. ہم اپنی آرمی کے لیے بھی کٹ مرنے کو تیار ہیں, اس پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اس ملک کو اکٹھا عمران خان نے کیا ہے, پی ٹی آئی نے کیا ہے, ایک واحد نیشنل جماعت رہ گئی ہے. آپ کبھی غور تو کریں, نون لیگ پنجاب کی جماعت, پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی جماعت بن گئی ہے, ایم کیو ایم کراچی کی جماعت بن کے رہ گئی ہے, بلکہ کراچی سے بھی سکڑ گئی ہے. اور اے این پی کو آپ دیکھ لیں, محمود اچکزئی کی جماعت کو دیکھ لیں, جے یو آئی کو دیکھ لیں, تو ان سب کو اگر دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو پورے پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو پی ٹی آئی. سر بریک کا ٹائم ہوا, یہ پورا پاکستان لانگ مارچ میں کیوں نہیں نظر آیا؟ دیکھیں 95% اس میں خیبر پختونخوا کے لوگ تھے. مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, دوسرے صوبے کے لوگ کیوں نہیں آئے, نظر کیوں نہیں؟ سندھ تھا, بلوچستان تھا, پنجاب تھا, کیوں اتنے لوگ نہیں گئے؟